ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کی برکت سے تورات شریف کے ایک عالم کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ سنیں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت۔ ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ رات میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھٹنوں کے بل اور کبھی پیٹ کے بل رینگ کر چل رہا ہے، اور کبھی تو نیچے لٹک جاتا ہے۔ بس اس کا مجھ پر پڑھا ہوا درود پاک آیا اور اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے پل صراط پر سیدھا کھڑا کر دیا، حتیٰ کہ وہ صحیح و سلامت گزر گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ جو قبول اسلام سے قبل تورات کے عالم تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھجوریں خریدی تھیں۔ کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 1-2 دن باقی تھے کہ انہوں نے بڑے مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سختی کے ساتھ تقاضا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن اور چادر پکڑ کر تیز نظروں سے آپ کی طرف دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپے سے باہر ہو گئے اور نہایت غضبناک اور زہریلی نظروں سے گھور گھور کر کہا کہ اے خدا کے دشمن، تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی گستاخی کر رہا ہے۔ خدا کی قسم، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب مانے نہ ہوتا تو میں ابھی اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب دے کر اور اسے نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو اور کچھ زیادہ بھی دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حق سے زیادہ کھجوریں دیں تو حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، میرے حق سے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، چونکہ میں نے ٹیڑھی ترچھی نظروں سے دیکھ کر تمہیں خوف زدہ کر دیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری دلجوئی و دلداری کے لیے تمہارے حق سے کچھ زیادہ دینے کا مجھے حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عمر، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں زید بن ثانہ ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم وہی زید بن ثانہ ہو جو تورات کا بہت بڑا عالم ہے۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ پھر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی گستاخی کیوں کی؟ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے عمر رضی اللہ عنہ، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے تورات میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی نشانیاں پڑھی تھیں، ان سب کو میں نے ان کی ذات میں دیکھ لیا، مگر 2 نشانیوں کے بارے میں مجھے ان کا امتحان کرنا باقی رہ گیا تھا۔ ایک یہ ہے کہ ان کا حلم غالب رہے گا، اور جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہل کا برتاؤ کیا جائے گا اسی قدر ان کا حلم بڑھتا جائے گا۔ میں نے اس ترکیب سے ان دونوں نشانیوں کو بھی ان میں دیکھ لیا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ یقیناً یہ نبی برحق ہیں۔ اے عمر رضی اللہ عنہ، میں بہت ہی مالدار آدمی ہوں،
میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر صدقہ کر دیا۔ پھر یہ بارگاہ رسالت میں آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح نرمی کا مظاہرہ فرمایا کہ بدتمیزی سے پیش آنے کے باوجود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معافی سے نوازا۔ یہی وجہ تھی کہ تورات کا اتنا بڑا عالم بھی آپ کے کردار سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ لہٰذا اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے اندر نرمی جیسی پیاری عادت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ لوگوں کی غلطیوں کے باوجود انہیں معاف کرنا سیکھیں۔ کوئی کتنا ہی غصہ دلائے، اول فول بکنے کے بجائے اپنی زبان کو قابو میں رکھیں کہ اس میں ہماری دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ جب زبان بے قابو ہوتی ہے تو بندہ سختی پر اتر آتا ہے، جس کے سبب بنے بنائے کھیل بگڑ جاتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نرمی اللہ پاک کو بے حد پسند ہے۔ جس شے میں نرمی ہوتی ہے اسے زینت دیتی ہے، جبکہ جو شخص نرمی جیسی پیاری صفت سے محروم ہوتا ہے وہ ہر وقت غصے میں بھرا رہتا ہے، بات بات پر دوسروں کو جھڑکتا ہے، غلطی کرنے والے کو سب کے سامنے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اب چاہے وہ کتنا بڑا ہی عبادت گزار ہو، تہجد گزار ہو، پورے سال کے روزے رکھنے والا ہو، ساری رات قیام کرنے والا ہو، لیکن اگر اس کے مزاج ہیومر میں سختی ہوگی اور وہ بلا وجہ مسلمانوں کی دل آزاری کرتا ہوگا تو یہ عمل بروز قیامت اس کی پکڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ یاد رکھیے، غصے میں آ کر کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا، سب کے سامنے کسی کو ذلیل و رسوا کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ فی زمانہ ہمارے معاشرے میں غصے کی حالت یا مذاق مسخری کرتے وقت کسی کا مذاق اڑانا، سب کے سامنے شرمندہ کرنا، اس پر تنقید کے تیر برسانا اور اس کی باتوں پر کہا لگانا بالکل معیوب، ڈیفیکٹو نہیں سمجھا جاتا۔ جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے بسا اوقات وہ بھی مذاق اڑانے والوں کے ساتھ کہا مار کر ہنس رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں شیطان یوں مطمئن کر دیتا ہے کہ اس ہنسی مذاق سے یہ بھی خوش ہو رہا ہے، حالانکہ وہ بیچارہ خوش نہیں بلکہ ہو سکتا ہے اپنی جھیپ شرم مٹانے کے لیے ہنستا ہو اور اندر ہی اندر اس کے دل کے ٹکڑے ہو رہے ہوں۔ لہٰذا ہمیں ہر اس کام سے بچنا چاہیے جس سے کسی مسلمان کے دل آزاری ہوتی ہے۔ اگر کوئی ہمارے لیے بھی سخت الفاظ استعمال کرے تو فوراً غصے میں آگ بگولا ہونے کے بجائے نرمی اختیار کرتے ہوئے اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے اس بارے میں ایک حکایت سنیے۔ چنانچہ خراسان کے ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کو خواب میں حکم ہوا، تاتاری قوم میں اسلام کی دعوت پیش کرو۔ اس وقت ہلاکو کا بیٹا تگودار برسر اقتدار تھا۔ وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ سفر کر کے تگودار کے پاس تشریف لے آئے۔ سنتوں کے پیکر باریش مسلمان مبلغ کو دیکھ کر اسے مسخری سوجی اور کہنے لگا، میاں یہ تو بتاؤ تمہاری داڑھی کے بال اچھے یا میرے کتے کی دم؟ بات اگرچہ غصہ دلانے والی تھی مگر وہ ایک سمجھدار مبلغ تھے۔ نہایت نرمی کے ساتھ فرمانے لگے، میں بھی اپنے خالق و مالک کا کتا ہوں، اگر جانثاری اور وفاداری سے اسے خوش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اچھا، ورنہ آپ کے کتے کی دم ہی مجھ سے اچھی۔ چونکہ وہ ایک باعمل مبلغ تھے، غیبت و چغلی، عیب جوئی اور بد کلامی نیز فضول گوئی وغیرہ سے دور رہتے ہوئے اپنی زبان ذکر اللہ سے ہمیشہ تر رکھتے تھے۔ ان کی زبان سے نکلے ہوئے میٹھے بول تاثیر کا تیر بن کر تگودار کے دل میں پیوست ہو گئے۔ جب اس نے اپنے زہریلے کانٹے کے جواب میں اس باعمل مبلغ کی طرف سے خوشبودار مدنی پھول پایا تو پانی پانی ہو گیا۔ نرمی سے بولا، آپ میرے مہمان ہیں، میرے ہی یہاں قیام فرمائیے۔ آپ اس کے پاس مقیم ہو گئے۔ تگودار روزانہ رات آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نہایت ہی شفقت کے ساتھ اسے نیکی کی دعوت پیش کرتے۔ آپ کی انفرادی کوشش نے تگودار کے دل میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ وہی تگودار جو کل تک اسلام کو صفائے ہستی سے مٹانے کے در پہ تھا، آج اسلام کا شیدائی بن چکا تھا۔ اسی باعمل مبلغ کے ہاتھوں تگودار اپنی پوری تاتاری قوم سمیت مسلمان ہو گیا۔ اس کا اسلامی نام احمد رکھا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک مبلغ کے میٹھے بول کی برکت سے
تاتاری سلطنت اسلامی حکومت سے بدل گئی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق آؤ اکابری کی حیات سے۔